قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ اگر چاہتا تو میں اس کلام کو تم پہ تلاوت نہ کرتا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اور میں اس کا پابند ہوں۔ ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ تمہیں اس کلام کی خبر دیتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں نے زندگی کا عمر کا ایک بہت بڑا حصہ تم میں گزار دیا۔ لبثت میں رہا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، عمرن ایک عمر، یہ تنوین اس کے لیے آتی ہے کہ ایک عمر کا ایک حصہ، من قبل ہی اس سے پہلے، کیونکہ مشرکین مکہ میں آپ رہے نا، 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، تو میں نے 40 45 50 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں۔ اگر میں نے اپنی طرف سے گڑنا ہوتا تو ایک آیت تو میں اس دوران پیش کرتا۔ کتنی زبردست دلیل ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ دیکھیں جو جرم کرتا ہے نا وہ ایک دم سے بہت بڑا مجرم نہیں بن جاتا۔ ہم اکثر کسی کو پکڑتے ہیں نا جرم کرتے ہوئے، ایک 50 سال کا آدمی نے ایک بہت بڑا جرم کیا، 20 بندوں کو قتل کر دیا اس نے، یا ہم یوں کہتے ہیں قتل نہیں کیا لیکن اس پہ قتل کا الزام لگا، تو جب عدالت میں سماعت چلتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ 50 سال ہمارے درمیان رہا ہے، آج تک ہم نے اس کو کسی جانور کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ایک دم سے یہ آدمی ایسا جری ہو کر 20 آدمیوں کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا الزام آپ کیسے لگا رہے ہیں اس کے اوپر؟ ایک شخص بہت بڑا جھوٹ بول دے، بہت ہی بڑا، تو اس کے ریلیٹو کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ ہمارے درمیان 40 45 50 سال رہا ہے، ہم نے آج تک اس کو چھوٹا سا جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، تو یہ اتنی بڑی جھوٹی قسم اٹھا کے کسی پہ بہتان کیسے لگا سکتا ہے؟ یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں تو تمہارے درمیان، یعنی اللہ سکھا رہے ہیں نبی کو کہ آپ بتائیں، قل اے نبی آپ کہیے کہ میں تمہارے درمیان ایک طویل عمر گزار چکا ہوں، 2-4 سال کی بات نہیں ہے، میں تو پیدا ہونے سے لے کے پلا بڑا تمہارے درمیان ہوں۔ اور اس زمانے میں تو گاؤں دیہاتوں کا ماحول ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، ایسے گنجان آبادیاں نہیں تھیں کہ پڑوسی کا پتہ نہ ہو۔ آج بھی آپ دیہاتوں میں جائیں سب ایک دوسرے کو نام سے جانتے ہیں، ان کے نسب سے جانتے ہیں، اور عرب تو اس کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ تو میں تمہارے درمیان میں نے عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا ہے، اگر میں نے جھوٹ بولنا ہوتا تو میرے کچھ جھوٹ پہلے بھی تو پکڑے جاتے نا، مجھے لیڈر بننے کا شوق ہوتا، مجھے حکومت کا شوق ہوتا، مجھے ریاست کا شوق ہوتا، میں کوئی سیاسی لیڈر ہوتا اور مجھے کچھ جھوٹ بولنے پڑتے، یہ کچھ جھوٹی آیتیں گھڑتا تو کچھ تو گھڑتا نا پہلے۔ یہ کیا بات ہے کہ میری عمر 40 سال ہوئی ہے اور میں نے آیتیں جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھتا چلا جا رہا ہوں، تو یہ خود ایک ظاہری علامت ہے اس بات کی کہ یہ میرا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے جو میرے اوپر نازل، جس خدا نے میرے اوپر اس کلام کو نازل کیا، یہ اس خدا کا کلام ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا، مجھے یہ آیت پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے، جب بھی میں سورہ یونس کی تلاوت کرتا ہوں نا مجھے اس آیت میں بڑا مزہ آتا ہے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ چاہتا تو میں ان آیتوں کو تم پہ تلاوت کر کے نہ سناتا، اتنی میں مخالفت کیوں لیتا بھلا؟ ولا ادراکم بہ، اور نہ اللہ تمہیں ان آیتوں کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بتاتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تحقیق میں تمہارے درمیان ایک عمر کا بہت بڑا حصہ گزار چکا ہوں، اس میں ایک لفظ میری زبان سے نہیں نکلا اور اب پورے کلام نکلنا شروع ہو گیا، تو کچھ عقل کے ناخن لو۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ فمن ظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو بتاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ کیا مطلب؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا کلام ہے تو میں اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہوں نا، اگر یہ واقعی جھوٹا، معاذ اللہ میں نے جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، تو جس شخص کی زبان سے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو، اچانک وہ جھوٹ بولے تو اتنا بڑا جھوٹ کہ پیدا کرنے والے پہ جھوٹ باندھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ اس سے بڑا ظالم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ تو میں ایک طرف تو میری صداقت کی، امانت کی گواہی دیتے ہو کہ ہم نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں دیکھا، کبھی کوئی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں دیکھا، اور ایک طرف میں اتنا بڑا ظالم بن جاؤں کہ جس خدا نے پیدا کیا کلام میرا ہو اور میں اس کے کھاتے میں ڈال دوں، اس کی طرف نسبت کر دوں، وہ تو بہت ہی بڑا کوئی ظالم ہوگا۔ تو فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، اسی طرح خوب سمجھ لو جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے کلام کو جھوٹا قرار دے اس سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں ہے۔ وہ کلام جس کا کلام ہونا ثابت ہو جائے، تو یا تو میں بہت بڑا جھوٹا معاذ اللہ، یا تم بہت بڑے یا تو میں بہت بڑا ظالم معاذ اللہ، یا تم بہت بڑے ظالم ہو۔ تو تم تحقیق کرو، واقعی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو تم اس کا انکار کر کے بہت بڑے ظالم بن رہے ہو۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک بات یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو سب سے بڑا ظالم میں، اور اگر میں نے جھوٹ نہیں باندھا، واقعی اللہ کا کلام ہے، تو خوب سمجھ لو پھر اس کا انکار کر کے تم سے بڑا ظالم پھر کوئی نہیں ہوگا، اور ایسے مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، مشرکین یہ سارے کام کر کیوں رہے ہیں؟ قرآن کو جھوٹا کیوں قرار دے رہے ہیں؟
اس لیے کہ ان کو اپنے پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کو چھوڑنا پڑے گا اور خاندانی رسومات کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا. یہ سارا کھیل ہی اسی کا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کا انکار کر کے سپورٹ کس نظریے کو کر رہے ہو, یہ بھی تو دیکھو نا. دیکھ ایک آدمی قرآن کا انکار کرتا ہے, ویسے ہی نہیں کرتا, ویسے ہی نہیں مانتا وہ قرآن کو, یہ بھی غلط ہے. لیکن ایک انکار اس لیے کر رہا ہے کہ قرآن میں یہ کہا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, اور یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے یہ خود. تو ہم اس کو کیا کہیں گے, یار تو ایک کتاب کا صرف اس بیس پہ انکار کر رہا ہے کہ تیرے لیے جھوٹ حلال ہو جائے. جیسے آج جو ایتھیسٹ اور ملحد لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو قرآن کے قرآن ہونے کا یقین نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن کی تعلیمات ان کو باؤنڈ کر دیتی ہیں. قرآن ان سے زنا چھڑوائے گا, قرآن ان سے ہومو سیکشولیٹی چھڑوائے گا, قرآن ان کو ماں باپ کا احترام سکھائے گا, قرآن ان سے شراب چھڑوائے گا, قرآن ان کو نماز کا پابند بنائے گا. تو ان کو قرآن سے دشمنی کیوں ہے؟ آپ دیکھیں نا, سب سے زیادہ ایتھیسٹ اور ملحد لوگ قرآن اور اسلام کے خلاف بولتے ہیں. اب باقی کسی مذہب کے خلاف اتنا زیادہ نہیں بولتے. وہ وجہ کیا ہے کہ ان کی خواہشات میں سب سے بڑی رکاوٹ قرآن بنتا ہے, کیونکہ زنا پہ پابندی لگا رہا ہے, سود پہ پابندی لگا رہا ہے, شراب پہ پابندی لگا رہا ہے, جوئے پہ پابندی لگا رہا ہے, ماں باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں دے رہا, ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے پر پابندی لگا رہا ہے, رشتہ داری جوڑنے پر پابندی لگا رہا ہے, اور بہت ساری عورت کو شوہر کی اطاعت کرنے پر جو ہے نا مجبور کر رہا ہے کہ عورت آزاد نہیں ہے بلکہ وہ اپنے شوہر کے حکام کی پابند ہے, فیملی سسٹم جوڑنے کی پابندی, اور بہت سارے احکامات ہیں. تو ہم ایسے موقع پہ ایتھیسٹ سے کیا کہتے ہیں کہ آپ قرآن کا انکار اس لیے کر رہے ہو تاکہ زنا آپ کے لیے حلال ہو جائے, آپ قرآن کا انکار اس لیے کر رہے ہو تاکہ والدین کا جو اولاد کے ساتھ مضبوط رشتہ ہے اس رشتے میں دراڑیں پڑ جائیں, آپ قرآن کا انکار اس لیے کر رہے ہو تاکہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے. بالکل یہی انداز قرآن کا ہے. قرآن کہتا ہے یہ قرآن کا انکار اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ جو پتھروں سے تراشے ہوئے بت ہیں ان کی عبادت کو یہ جائز سمجھنا شروع کریں کلچر کی وجہ سے. تو قرآن اب ان کو اس دعوے کی طرف لے کر آتا ہے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ تم قرآن کا انکار تو کر رہے ہو لیکن اس کے نتیجے میں کر کیا رہے ہو, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں, مَا لَا يَضُرُّهُمْ, ان معبودوں کی جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں, وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اور کہتے ہیں یہ ہیں ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں. کیونکہ بڑے بڑے بزرگ جو اللہ والے تھے ان کے مرنے کے بعد ان کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں, ان مورتیوں کی عبادت کرتے تھے یہ کہہ کے کہ ان سے ان بزرگوں کی روحیں خوش ہوں گی اور قیامت کے دن یہ اللہ سے ہمیں بخشوائیں گی. یعنی ایک طرف مان بھی رہے ہیں کہ اللہ بھی ہے, اور یعنی اگر قیامت قائم ہوئی اور سزا ملی تو یہ ہمیں بخشوائیں گے. تو قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ, اور پھر یہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہیں شفعاؤنا, ہمارے سفارشی اللہ کے پاس. قل, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, اتنبئون اللہ, کہ تم اللہ کو خبر دیتے ہو, بما, ان چیزوں کی, لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض, جو اللہ کو خود بھی آسمان اور زمین میں معلوم ہی نہیں ہے. نہ زمین میں اس کا علم نہ آسمان میں. ظاہر ہے جو چیز اللہ کے علم میں نہیں ہے اس کا مطلب اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو اس کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارشی کریں گے؟ جس اللہ کے پاس کریں گے سفارش کریں گے اس اللہ کو تو پتہ نہیں ہے, تو تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا؟ سبحانہ, وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے, وتعالی, اور بلند ہے, عما یشرکون, ان معبودوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. وہ شرک سے پاک ہے, عبادت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا, یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے. مشرکین کہتے تھے بھائی ہم تو صدیوں سے بت پرستی کرتے چلے آئے ہیں, تو یہ بھی ہمارے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ اصل تو بت پرستی ہے دنیا میں. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک توحید کا نعرہ لگا دیا اور ایک نیا دین لے کر آئے ہیں. تو انسان کی نیچر ہے وہ نئی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو انسانیت تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے نا, تو پہلے تو ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں بت پرستی چلی آ رہی ہے دنیا میں, تو یہ نئی چیز جو ہے نا وہ غلط ہوتی ہے, پرانی چیز ٹھیک ہوتی ہے. اس کا قرآن جواب دے رہا ہے وما كان الناس الا امة واحدة, نہیں تھے لوگ مگر ایک امت. وہ امت کیا تھی؟ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتے ہیں توحید پرست. فاختلفوا, بعد میں اختلاف کیا انہوں نے. اصل انسان توحید پرست ہے آدم علیہ السلام سے لے کر پھر نوح علیہ السلام, اور اس کے بعد یہ تو بعد میں دنیا میں شرک آیا ہے. شروع میں شرک نہیں تھا, سب ایک امت پر تھے, توحید پرست تھے. فاختلفوا, بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اے اللہ جب اختلاف کیا تھا تو ان کو ہلاک کر دیتا, ان کو سزا دے کے جہنم میں ڈال دیتا, موت دے دیتا. تو قرآن کہہ رہے نا نا نا, ولولا کلمۃ سبقت من ربک, اگر وہ کلمہ نہ ہوتا جو تیرے رب کی طرف سے پہلے سبقت کر چکا ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے کہ میں سزا آخرت میں دوں گا, دنیا دار الجزا نہیں ہے. کبھی کبھار اللہ سزا دے دیتا ہے لیکن اصل میں یہ سزا کی جگہ نہیں ہے. وہ کلمہ اگر نہ ہوتا, وہ اللہ کا ایک قانون نہ ہوتا, لقضی بینہم, تو ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا.
فی ما ان چیزوں میں، فیہ یختلفون جن چیزوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جن میں لوگوں کا اختلاف ہے، حق اور باطل میں کنفیوژن ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں آخرت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا. لیکن اللہ کی طرف سے ایک پہلے سے کلمہ ہے جو سبقت کر چکا ہے ہر چیز پر، جو پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کہتے ہیں کہ نبی پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی. نشانی سے مراد فرمائشی نشانی. یہ سوال قرآن میں بہت دہرایا گیا، کیونکہ جب نبی کے معجزے آتے تھے تو پھر مشرکین وہ معجزہ ماننے کے بجائے پھر ایک اور مطالبہ کر دیتے کہ یہ والی نشانی دکھائیں، یہ والی نشانی دکھائیں. تو قرآن کہتا ہے فقل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے انما الغیب للہ، غیب کا علم اللہ کے لیے ہے، فانتظروا لہذا انتظار کرو. کیا مطلب؟ نشانی فیوچر میں نازل ہوگی یا نہیں ہوگی یہ غیب کا علم ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے. اللہ کوئی نیا معجزہ دکھا بھی سکتا ہے اور نہیں بھی دکھا سکتا. انتظار کرو، اس کی مرضی، دکھانا ہوگا دکھا دے گا، نہیں دکھانا ہوگا تو اس نے ویسے ہی پہلے بہت ساری نشانیاں دکھا دی ہیں. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اب اللہ کی مرضی ہے دکھانا ہو دکھا دے گا. بعد میں بہت سارے معجزے دکھائے گئے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا جی. اس میں جو ہمیں باتیں جو خلاصے کے طور پر میں چند پوائنٹ بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ انسان خیر میں بہت جلدی کرتا ہے، ہر چیز کا رزلٹ چاہتا ہے فوراً ملے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ. قرآن میں اللہ نے بتایا کہ لوگ خیر میں جلدی جیسے طلب کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب انسان چاہتا ہے کہ جو کام کرے فوراً اس کا رزلٹ سامنے آئے، اس کا اچھا رزلٹ. تو یہ بھی ایک انسان کی نیچر ہے. لیکن عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ صبر سے کام لیتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں ہم جو دنیا میں نافرمانوں کو فوراً عذاب نہیں دیتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑ رکھا ہے. اگر فوراً عذاب آنا شروع ہو جائیں تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. اس لیے نافرمانی پر جب عذاب نہیں آتا اس پہ کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے. دوسرا میں کیا پتہ چلا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اکثر لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو ایسے بن جاتے ہیں جیسے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا. کَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ. آج بہت سے مسلمان بھی اس آفت میں مبتلا ہیں. ٹینشن پریشانی میں اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، اور جب ٹینشن دور ہوئی تو ایسے جیسے کبھی اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے. اس عادت کی برائی بیان ہوئی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور اس میں اللہ نے بتا دیا کہ جو پچھلے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اس کے بعد جب تم آئے ہو تو تم کچھ وقت کے لیے زمین میں جانشین بنے ہو. تمہاری پیدائش کا بنیادی مقصد لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تمہارا عمل کیسا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. حدیث میں یہ مضمون اور زیادہ واضح ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم. اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے دولت کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، صرف تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے وہ. حدیث میں اس کی تشریح ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مشرکین مکہ بار بار اصرار کیا کرتے تھے کہ قرآن چینج کر دیں یا کچھ تبدیلی کر دیں، تو نبی نے صاف بتا دیا کہ میرے بس میں نہیں ہے. تو آج جو اتحاد ادیان کے نام پہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسلم، عیسائی، ہندو، ان سب کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے اور کچھ تھوڑی سی چینجنگ کر لی جائے، کچھ یوں کر لیا جائے، تو یہ بھی اسی کی ایک کوشش ہے. تو اس میں دیکھیں اتحاد بین الامم، یعنی مختلف قوموں مذہبوں کے درمیان اتحاد اگر اس طور پر ہو کہ ان میں جھگڑے ختم ہو جائیں، ایک دوسرے پہ ہوٹنگ ختم ہو جائے، تو اس کا تو اسلام بھی قائل ہے. لیکن اگر اس طور پر ہے کہ اتنا کمپرومائز کر لیں کہ ہم ان کی مذہبی رسومات کو فالو کرنا شروع کر دیں اور جناب ہم ان کو مطمئن کرنے کے لیے مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکنا شروع کر دیں، اور کبھی مسلمان چرچوں میں جائیں اور وہاں جا کے عبادت شروع کر دیں، جو کہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. تو کمپرومائز کے لیے بھی کچھ حدود ہیں. آج ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسلامی حکام ہی چینج کر لیتے ہیں. بعض لوگوں نے جہاد کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے جو 4 شادیوں کا فلسفہ ہے اس کا انکار کر دیا، کیونکہ اس سے جو لبرل عورتیں ان کو بڑا غصہ آتا ہے، تو اس کا انکار کر دیا. بعض لوگوں نے کیا کیا کہ وراثت کے حکام میں کچھ چینجنگ کر دیا. اب اسلام میں جو یتیم پوتا ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، زید کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا زید کی زندگی میں انتقال ہو گیا اور ایک بیٹا زندہ ہے. تو جس کا زید کی زندگی میں انتقال ہوا اس کے بھی بچے اگر ہیں تو اسلام میں ان بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ زید کے جس بیٹے کا زید کی زندگی میں انتقال ہو گیا اس کا حصہ ختم ہو گیا. تو جو بیٹا زندہ ہے اس کو وراثت ملے گی. اب کیا ہے کہ چونکہ لبرل لوگوں نے کوئی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو ہمارے ہاں ماضی میں کیا ہوا، پاکستان میں کچھ لبرل قسم کے مولویوں کو لا کے قانون پاس کرا لیا گیا اور اس یتیم پوتے کا بھی حصہ ڈال دیا، کیونکہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ یار اس بیچارے کے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے. حالانکہ اس کے ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا، اس کو پیسے، اس کو وراثت میں حصہ دلانے کا کوئی ایک خاص طریقہ ہو سکتا تھا، وصیت ہو سکتی تھی اس کے لیے. لیکن کیا ہے کہ گوروں کو خوش کرنے کے لیے، مغربی دنیا کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے اسلام کے احکام میں گڑبڑ کی جا رہی ہے، چینجنگ کی جا رہی ہے. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشرکین نے جواب سے مطالبہ کیا کہ قرآن میں چینجنگ کریں، تو آپ نے صاف طور پر انکار کیا. اور یاد رکھیں اس زمانے میں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دباؤ تھا نا، آپ کی قوت بہت کم تھی، آپ بہت قسمہ پرسی میں تھے، تھوڑے سے لوگ آپ کے ساتھ مومن ہوئے تھے اور پوری دنیا ایک طرف تھی.
تو اگر اسلام میں چینجنگ کی ذرہ برابر اجازت ہوتی نا مصلحت کی خاطر، تو اس وقت نبی چینجنگ کرتے. جب اس وقت چینجنگ نہیں ہوئی، تو جب اسلام دنیا میں پھیل گیا، 1 ارب سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں، تو اب چینجنگ کی کہاں سے اجازت ہو گئی ہے؟ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے گناہ میں اس کے ساتھ شرکت کر لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. مثال کے طور پر ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جی ایک آدمی کی بینک کی آمدن تھی، تو آپ نے اس کو دین پہ لانے کے لیے اس کے پیسوں سے چائے پی لی تاکہ دین کے قریب کروں. حالانکہ آپ نے جب اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے، وہ تو اسی حرام پیسوں سے کھانا کھلا رہا ہے، جو اگر حرام ہے. ہر بینک میں جاب بھی حرام نہیں ہے، اور بینک کے ہر شعبے کی ارننگ بھی حرام نہیں ہے. اگر حرام شعبے سے اس کا تعلق ہے، سود میں انوالومنٹ ہے کسی طریقے سے، تو آپ اس کے خرچے پہ چائے نہیں پی سکتے، الا یہ کہ آپ وہ پہلے نیت کریں صدقہ کرنے کی اور اس کو بتائیں، وہ ایک لمبا ٹاپک ہے. تو اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے بھی آپ کو اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، مخلوط گیدرنگ میں شادیوں میں چلے جاتے ہیں. اب جیسے لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہیں، ایک بےہودگی کا ماحول ہوتا ہے شادیوں میں. ہم نے دیکھا بعض داڑھیوں والے بھی چلے جاتے ہیں، ان کو منع کرو یار یہ تو گناہ کی مجلس ہے، غلط ہے، آپ کیوں جا رہے ہو؟ تو جواب کیا دیتے ہیں، بھائی رشتہ داری جوڑنے کے لیے. تو رشتہ داری جوڑنے کی بھی ایک باؤنڈری ہے، اس کو بھی آپ اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے. تو یہ ببانگ دوہل بتا دیا بھائی، یہ جو اسلام کے قوانین ہیں، یہ کوئی اسمبلیوں میں پاس ہوئے قوانین نہیں ہیں، یہ من جانب اللہ نازل ہوئے ہیں. تو جو نازل ہو گئے اس میں کسی قسم کی چینجنگ کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہاں کچھ احکام ایسے ہیں جس میں اسلام نے خود سے لچک رکھی ہے، ان میں بڑے بڑے فقہا کا، مجتہدین کا اختلاف بھی ہوتا ہے. جہاں اختلاف ہوگا تو وہ پھر علماء جانتے ہیں اس اختلاف کے آداب کیا ہیں، اور اس اختلاف کی وجہ سے مسئلے پر اثر کیا پڑتا ہے، اور کیا زمانے کی چینجنگ کے لحاظ سے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو وہ تبدیلی جائز ہے، کیونکہ اسلام نے ہی ان احکام میں لچک رکھی ہے. وہ اسلام میں تبدیلی نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس میں تو اختلاف ہے نا، اس میں دونوں طرف احادیث ہیں. اس کے پھر جو اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، وہ علماء کرام مدارس میں پڑھتے ہیں. اس میں بھی عوام کو خود سے اجازت نہیں ہے، وہ علماء مدارس میں پڑھتے ہیں وہ اصول اور ضابطے. اس کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے چینجنگ ہو سکتی ہے، تو وہ چینجنگ اسلام میں چینجنگ نہیں کہلائے گی، کیونکہ اسلام نے خود ان میں پہلے سے ایک لچک رکھی تھی. تو یہ بھی ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ زمانے کے لحاظ سے آپ اسلام کے جو قطعی اور یقینی حکام ہیں ان کو آپ چینج کرنا شروع کر دیں. اور ایک نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مشرکین تو کہتے تھے یہ جو بت ہیں یہ ہماری قیامت کے دن بخشش کروائیں گے. آج یہ کانسیپٹ تو بہت کم رہ گیا ہے، لیکن یہ پیروں کے بارے میں کانسیپٹ آج بھی موجود ہے. لوگ اپنے پیروں کو ایسا اپنا باپ بنا لیتے ہیں، وہ پیر صاحب شریعت کے خلاف بھی چل رہے ہیں، پھر بھی اس کو فالو کر رہے ہیں، اور یہی ہوتا ہے کہ یہ پیر ہمیں قیامت کے دن ہماری کشتی پار لگا دیں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو بھی شریعت کو فالو کرنا ہے، آپ کے پیر صاحب کو بھی شریعت کو فالو کرنا ہے. جو شریعت کو فالو نہ کرے اس کو آپ پیر نہیں بنا سکتے، اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتے.